تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ 190 ملین پاؤنڈ کا پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے؟ ہمارے وہ خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں. ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے. لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ. اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے. 5 رکنی بینچ ہے پہلے سابقہ چیف جسٹس کی، سسپینڈ کر کے جاتی ہے. یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آ کے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں. جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا. کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب. اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی. 50 ارب روپے. نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا. وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے. اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے. وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی. انہوں نے سارا چھان بین کی. انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا. عمران خان کو کہتے ہو ایک دھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا. اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے. وہ بھیجتے ہیں. یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا. پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو. تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں. انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ. ٹھیک. تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز. وہ بھی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام، کچھ بھی ایک دھیلا نہیں آیا. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ اور اگر یہ انفلوئنس کرتا ہے ماتحت عدالت کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن بھی، آبیٹر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، اور ایک نیچے والی عدالت. اب بتائیں وہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر کے لکھ کر دیا ہے کہ خدا را آپ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں اس کیس سے. کل ہی ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک احمدیوں کے بارے میں بلاسفیمی پر ایک کیس کا فیصلہ کیا، ریویژن کا فیصلہ کیا. اور کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے، اسلام سے یہ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے مسلم امہ سے کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے آئین کی تضحیق کی ہے.
انہوں نے قانون کی تصحیح کی ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ سو ہم آپ کے توسط سے بھی قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں، نا انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ قاضی صاحب خدا کا خوف کریں۔